کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رکن عراقی سے تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو آپ کو آگے کونا نظر آئے گا۔ خانہ کعبہ کا یہ جو کونا ہے اسے رکن شامی کہا جاتا ہے۔ اس کی سمت ملک شام کی طرف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکن شامی کے قریب نماز بھی ادا فرمایا کرتے تھے۔ اور کس طرح نماز ادا فرماتے تھے؟ نبی پاک علیہ السلام رکن شامی پر اس طرح نماز ادا فرماتے کہ آپ کی پیٹھ کے پیچھے باب عمرہ ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب رکن شامی پر تشریف لاتے تو رکن شامی پر حضور علیہ السلام تشریف لا کر یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اے اللہ، اس حج کو مقبول حج بنا، اور سعی کو شکرانے والی بنا، اور گناہوں کو معاف فرما، اور بغیر نقصان والی تجارت عطا فرما۔ اے دلوں کے راز جاننے والے، ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک بار بار ہمیں کعبۃ اللہ المشرفہ کے طواف کی سعادت عطا فرمائے، رکن شامی پر بھی عبادت کرنے، نماز پڑھنے کی اللہ پاک یہ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین، یہ ہمارے سامنے مستجار موجود ہے۔ مستجار کسے کہتے ہیں؟ رکن یمانی اور رکن شامی کے بیچ میں مغربی دیوار کا وہ حصہ جو ملتزم کے مقابل ہے، یعنی ملتزم جو ہوتا ہے اس کے پیچھے کی سائڈ پر جو دیوار ہے اتنا حصہ جو ہے دیوار کا اسے مستجار کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے سامنے مستجار موجود ہے۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے مستجار کو بھی امکنۂ اجابت میں شمار کیا ہے۔ یعنی امکنۂ اجابت سے مراد یہ ہے کہ وہ مقامات جہاں پر اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ مستجار بھی دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے۔ اللہ توفیق دے، یہاں پر حاضری کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کرتے ہیں کہ رب کریم یہاں پر حاضر ہو کر خوب دعائیں کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خانہ کعبہ کا رکن یمانی الحمدللہ یہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ رکن یمانی یمن کی جانب مغرب کا ایک کونا ہے خانہ کعبہ کا، اور اس کی ایک نشانی یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس کے اندر خانہ کعبہ کا ایک کونا ایسا ہے کہ جس میں دراڑیں پڑی ہوئی ہیں اور اس پر غلاف کعبہ نہیں ہوتا۔ آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے 3 مقام ایسے ہیں کہ جن پر غلاف کعبہ نہیں ہوتا۔ ان میں سے ایک تو باب کعبہ ہے، اور دوسرا ان میں سے حجر اسود ہے، اور تیسرا رکن یمانی کا یہ والا حصہ ہے کہ جس پر دراڑیں موجود ہیں اور اس پر غلاف کعبہ نہیں ہوا کرتا۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ حجر اسود اور رکن یمانی یہ خطاؤں کو مٹا دیا کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں یہ بھی فرمان ہے کہ رکن یمانی پر اللہ رب العالمین نے 70,000 فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ یہاں پر جا کر جو بھی دعا کرتا ہے تو یہ فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مستجاب ہمارے سامنے موجود ہے۔ رکن یمانی اور رکن اسود کے بیچ کی دیوار کو مستجاب کہا جاتا ہے۔ مستجاب کا مطلب وہ مقام جہاں پر دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اس مقام پر 70,000 فرشتے دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے موجود ہوا کرتے ہیں۔ اسی لیے جب طواف کرتے ہوئے بندہ مستجاب پر پہنچتا ہے تو اس کے لیے مستحب یہ ہوتا ہے کہ وہ دعائیں کیا کرے۔ دعائیں معصورہ بھی کر سکتا ہے، دیگر دعائیں بھی کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں بار بار مستجاب پر جا کر دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔
کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر